آج کے ہاؤس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا اپنے بڑے استاد محترم جناب پرویز عنایت ملک صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق ممبر پاکستان بار کونسل کو کہ آپ آئیں سر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب پرویز عنایت ملک صاحب سر۔ السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور عام طور پہ میں کم ہی بولتا ہوں، یہاں آ کے سامع کے طور پہ ہوتا ہوں، لیکن آج کا ایک ایشو ایسا ہے کہ جس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں۔ جب رانا ضمیر جھیڑو صاحب کو انہوں نے حراست میں لیا اور وقاص صاحب کو، تو مجھے اسی وقت کسی نوجوان وکیل کی کال آ گئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تھانے کے اندر ان کو لے گئے ہیں اور بند کر دیا ہے۔ پھر میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ رانا ضمیر جھیڑو صاحب کی زمین پر قبضہ کے لیے پولیس کی طاقت کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے جب ریزسٹنس پرووائڈ کی تو اس پہ ان کے بھائی کو پکڑا، پھر ضمیر صاحب آئے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور بٹھا لیا۔ یہ تو نیگیٹو ایک ہمارے تکلیف دہ باتیں، لیکن اچھی باتیں بھی ساتھ ساتھ۔ امیڈیٹلی میں نے لاہور بار کے صدر صاحب سے رابطہ کیا، اور مبشر صاحب نے فوری کال نہ صرف سنی بلکہ خوشی کی بات یہ تھی کہ مبشر رحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ہی از آلریڈی آن، ان کو پتہ چل گیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک دستہ بھیج دیا نوجوان وکیلوں کا اس طرف، اور خود بھی جا رہے ہیں۔ پھر آصف نسوانا صاحب سے میری بات ہوئی تو یہ غالباً اسلام آباد جا رہے تھے، راستہ میں تھے، انہوں نے بھی بغیر کوئی حیل و حجت کے کہا کہ میں ابھی اس پہ کارروائی کرتا ہوں۔ پھر چیمہ صاحب سے بات کی کوشش کی تو یہ ظاہر ہے بہت مصروف تھے، یہ پہلے ہی ایکٹیو تھے، لیکن مجھے برخورداروں نے بتا دیا کہ چیمہ صاحب، رانجھا صاحب، اس ساری ٹیم میں۔ یہ ایک مثبت بات تھی۔ میں 2-3 گزارشات صرف کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ایشو جس سنگین نوعیت کا ہے، اس کو صرف ہمیں رانا ضمیر جھیڑو اور وقاص اسلم کالوں تک نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن خود ہینڈل کرے، یہ اس کی سنجیدگی کا تقاضا ہے، کیونکہ 2-3 باتیں اس میں اہم ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر کسی قانونی کارروائی کے، بغیر ایکوائزیشن پروسیڈنگز انیشیٹ کیے ہوئے، آپ پولیس کو لے کے پرائیویٹ لینڈ اونر کے لیے، پرائیویٹ پارٹی کے مفاد کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے جاتے ہو، یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ کسی کی بھی زمین پر اس طرح جا کے قبضہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے غلطی، ہمارے وکلاء بھی کسی وقت غلطی کر دیتے ہیں، پولیس والے ہم سے شکایت کرتے رہے ہیں۔ میں جب پروونشل بار کونسل یا پاکستان بار کونسل میں تھا، ہم تحقیق کرتے تھے، ہم خود جا کے ان کے آفیسر سے اور سولجر سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، معذرت کرتے تھے کہ ہماری زیادتی ہوگی۔ چلیں، اگر کانسٹیبلز نے، کسی سب انسپیکٹر نے کوئی تلخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو جو ان کے ایس پی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، سٹی پولیس افسر چیف، آئی جی، جب ان کو پتہ چلا تھا باہر آ گئی ہے تو وہ میدان میں آتے، وہ اس پہ معذرت کرتے اور مسئلہ حل کر دیتے۔ لیکن غلط بات جو لاہور پولیس نے کی، سوشل میڈیا پہ میں نے ان کا پریس ریلیز دیکھا، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی میڈیا پر کہ رانا ضمیر جھیڑو اور ان کی فیملی نے کوئی قبضہ کیا ہے کسی جگہ پہ، اور ہم ریونیو آفیسرز کے حکم سے واگزار کروانے جا رہے ہیں، یعنی قبضہ کرنے جا رہے ہو وراثتی جائیداد پہ، اور پریس ریلیز یہ دے رہے ہو کہ ہم قبضہ واگزار کروانے جا رہے ہیں۔ یہ اس پہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ جو فیکٹس کی ڈسٹورشن ہے، یہ بارز کے درمیان افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ میں اس بات کا حامی نہیں کہ یہ تلخی آگے بڑھے،
اس کو ریزالو ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریزالو کیسے ہونا چاہیے. ریزالو کرنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائزڈ ہے. پولیس کی سینئر قیادت، ہماری بار قیادت، یہ اس بات پہ تعین کرے پہلے کہ غلطی کس کی ہے، کس نے بھیجا، کیوں گئے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور جب وکیل کا پتہ چلا تو کیوں احترام نہیں کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ بار کا نمائندہ ہے تو پھر تو وہ مزید احترام کا مستحق تھا. آپ نے اس پہ بھی تشدد کیا، آپ نے پنجاب بار کونسل کے ممبر پہ بھی تشدد کیا، لاہور بار کا الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہے. تو یہ تشدد پنجاب بار کونسل کے ممبر پہ نہیں، پنجاب بار کونسل پہ تشدد ہے. اور فرخ الیاس چیمہ نے درست کہا کہ یہ پوری فٹرنٹی آف لا پہ تشدد ہے. اسی طرح لاہور بار ایسوسی ایشن، وقاص کالوں از اے ینگ مین، وائس پریزیڈنٹ ہے، لیکن میری بھی پیرنٹ بار ہے، وہ میری پیرنٹ بار کا عہدے دار ہے وقاص کالوں، اور ہماری پیرنٹ بار کے عہدے دار کی توہین ہماری توہین ہے. اس کو سیریسلی ٹیک اپ کریں، اور گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا، آپ کے شاید تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، میرے بھی اسی طرح کے تعلقات ہیں ان سے، لیکن یہ ہمیں اس لیول پر ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ ان کے جو بندے سرپرستی کرتے ہیں اس طرح کے ایکشنز کی، وہ کل کو خطا کھائیں گے. وجہ ہم نوجوان وکلا کو روکتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں کہ نہ کرو، اس طرح نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. یہ ہم جو مصالحت کروانے والے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہیں، پھر ہماری پوزیشن بھی کمزور ہو جائے گی. ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کرنا، ہمارے کنٹرول سے چیزیں باہر جا سکتی ہیں. میں آپ کا ممنون بھی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں لاہور بار کی قیادت کو، لاہور ہائی کورٹ بار کی قیادت کو، کہ انہوں نے پرومپٹ ایکشن لیا. اس کو ریزالو کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ٹیک اپ آپ خود کریں. یہ لاہور بار کا جو ایشو ہے، یا یہ مہربانی کر کے اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ ماڈل ٹاؤن شفٹ نہ ہونے دیں. وہ نوجوان چونکہ وہاں پہ بڑا سرپرست شاید کمی ہے تو مشکل ہو جائے گا پھر سنبھالنا. یہاں سے جا کے اپنے ہاتھ میں رکھیں، خود کمیٹی بنائیں سارے آفس بیئرر پہ یا 2-4 آفس بیئرر کی، اور اس کو ریزالو کریں. بہت شکریہ، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ.